مولا جانتا ہے، مجھے پتہ ہے میرے خدا کو پتہ ہے کیسے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ ایک قدم آ گیا، زیادہ نہیں کہتا، ایک قدم آ گیا۔ آؤ آؤ آؤ، بسم اللہ۔ پھر میں فضائل پہ ہوتا ہوں، لوگ پیچھے سے آتے ہیں، تھوڑا سا ایک قدم آ گیا۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ خود کو حسن کے چاند سے نسبت نہ دیجیے۔ میرے پاس مجھے پتا ہے میرے مزاج کا، اور مجھے پتا تیرے مزاج کا، آپ کو کیسے بولنا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے کیسے بلانا مجھے بھی پتا ہے۔ لمحہ نہیں لگایا میں جان ہتھیلی پہ جیسے رکھ کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے تو نے لمحہ لگانا میرے ساتھ آتے ہوتے۔ حسن سننے جو بندہ گھر سے آیا قاسم، وہ بندہ سر اٹھائے۔ خود کو حسن کے چاند سے نسبت نہ دیجیو، سورج نے چاند کو بھی سنا دی کھری کھری۔ سلامت رہے آپ۔ کہ دا حسین قاسم ویکھنا ذرا، کس اینگل کا قاسم آیا ذرا ویکھنا۔ میں کہہ رہا ہوں خود کو بہت شکریہ، خود کو حسن کے چاند سے دیجیو، خود کو حسن کے چاند سے نسبت نہ دیجیو، سورج نے چاند کو بھی سنا دی کھری کھری۔ قاسم کا حسن دیکھ کے یزداں ہے دم بخود، یوسف ڈرے ڈرے ہیں زلیخا پرے پرے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش، یہ سامنے شمسی کا شاباش۔ ماشاءاللہ ایسو کہ سنا واہ جی واہ، بکی گا دے رنگوں کا میرا اسے ساری نہیں میرے سے ڈیوٹی کی تھی ہے۔ میرا تارا وعدہ رہ گیا ساری زندگی کی تھکان میں ملک رے ولایت علی دے گھر سٹن لگا ہوں۔ ایڈا اچھا فضاد پڑا میں قاسم دا منو اپنے مجھے دہان لے دینا۔ کون ہے قاسم؟ قاسم کو ہاتھ میں اٹھا کے شبیر کہہ رہا تم کلام کبریا ہے خود کلامی کے لیے۔ تو کلام میں کبریا ہے خود کلامی، ہاں تو کلام کبریا ہے خود کلامی کے لیے۔ دیکھنا کتنا سونا قاسم آیا ہے۔ تو کلام کبریا ہے خود کلامی کے لیے، نور اترا ہے تیرے در پر غلامی کے لیے۔ ہاتھ جاؤ قاسم بنا کر ہاتھ جاؤ۔ اور صاحب چوتھے مصرے تک میں ساتھ رہنا ہے، اس سے آگے یہ کہیں کو فضائل پڑھوں گا ورنہ یہ سے مسائل شروع کر دوں گا۔ تو کلام کبریا ہے خود کلامی کے لیے، نور اترا ہے تیرے در پر خود کلامی کے لیے، خود کلامی کے لیے۔ ماشاءاللہ جان ذاکری صنف میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو موضوع ہو اسی موضوع پہ فضائل بھی پڑھا جائے، مسائل بھی پڑھا جائے۔ میں کلیجہ قرض سے مولا نے سانو دیتی ہے کہ میں تارے سامنے کلیجہ رکھوں گا۔ میں کہ تم کلام میں کبریا ہے خود کلامی کے لیے، نور اترا، بہت شکریہ، نور اترا ہے تیرے در پر غلامی کے لیے۔ قاسم نہ منہ چوم کے شبیر کہنا تب نازک پہ نہ گوار نہ ہو تو ذرا باہر چلے، کیوں؟ چودھویں کا چاند آیا ہے سلامی کے لیے۔ شاباش شاباش، آپ جیو قاسم کے نوکر جیے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ تب نازک کی کیا بات؟ اس مسکین نے 8 روٹیاں کھا کے مدد سنی انہوں کی پتہ تب نازک کی، تب نازک پہ ناگوار نہ ہو۔ اگے آجا میرا پتر کی فائدہ، ٹائم لایا کتنے، اٹھ
کھڑا ہو جا جلدی کر، کھڑا ہو جا جلدی کر، سیکنڈ لگا، سیکنڈ، شاباش. لمحے نہیں ہوتے جاتے تو یار علیدہ سنتی مجلس سے روزانہ میں ترتیب ٹھیک کرتا رہا ہوں. لمحے ایک اور مجھے چاہیے. کون ہے قاسم؟ کسے کہتے ہیں قاسم؟ صحیح نہیں اجازت ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے. واہ واہ. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے. ماشاءاللہ. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے. ایسے بھائی تو میں کہنا پتھر سب کے رکھ، پتھر نہ بولے پھر میں نہیں بولا گا، گالے نہیں بٹی کرنے کا. کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں جو سب سے بڑا پہلوان تھا اس کا نام بیٹا طلب تھا ارزق. ارزق لڑتا نہیں تھا، اونٹ کے بچے کو پاؤں سے پکڑتا تھا، گھما کے لشکر میں مار دیتا تھا. اتنا بڑا پہلوان تھا، تلوار سے نہیں لڑتا تھا، جانور ہی اٹھا کے پھینک دیتا تھا. خود اندازہ کا اس میں کتنی طاقت تھی. اس نے میدان میں آ کے کہا شبیر میرے سامنے کوئی بھیج، میرے سامنے کوئی بھیج. اس کو آ کے شبیر فرماتا ہے کوئی نہیں بھیج رہا، علی بھیج رہا. بولو شاباش میرا بیٹا. کوئی نہیں، علی بھیج رہا. قاسم طرح جانے لگا. ارزق نے قاسم کو دیکھا، 13 سال کا علی تھا. اس نے فضا پلیز 13 سال کا علی تھا. اس نے کہا حسین، میں نے کہا میرے سامنے جوان بھیج، تو نے بچہ بھیج دیا. بار بار بچہ کہا، بچہ کہا. عباس کا شاگرد ذہن میں رکھیے گا، بار بار بچہ کہا. پیچھے کھڑا تھا عباس. شبیر نے اس کی آواز سن لی، سن کے شبیر فرماتے ارزق، ہم آل محمد کسی کو دھوکے میں نہیں مارتے، ہم سید ہیں، ہم دھوکہ کر کے کسی کو مارتے نہیں ہیں. تو اس لیے بچہ 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 کہہ رہا ہے نا. میں تجھے بتاؤں وہ کون ہے. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے، جو ان سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. یہ شمسی کا مجمع آیا ہے، یہ میرے حصے کی داد آئی ہے، یہ قاسم کے نوکر بولے ہو. شاباش شاباش. بسم اللہ کر رہا. اب قاسم آتے ہیں ارزق، ہم سید کسی کو دھوکہ میں نہیں مارتے، اللہ کا ارادہ ہے. آجا آگے آجا. بسم اللہ آؤ. بسم اللہ چل خیرہ مرضی تیری. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے. اللہ کا ارادہ ہے. ایک لفظ ہے ڈھیر، ایک لفظ ہے شیر. صرف آئیے گا. اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے، جو ان سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے، عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے. سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ. ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا. شغال قاسم کی شہادت پر آوازیں بلند تر سلامات. بابا تو کلہ بولے گا، میں تمہیں صاحب کی داری کھول لی. کلہ بولے گا. اچھا ایک اور پڑھیں گے. ہاں بھائی سارے نہ لو، ہاتھ اٹھاؤ مجھے پتا چلے. قرآن کی قسم میں کلہ ہی آنا تو کلہ ہی جانا، میں سننا میں نہ لے کے آنا. آل محمد یقین سے بڑی دم ہے. وہ نور اترا ہے. کون ہے قاسم؟ وہ نور اترا ہے جس کی گلی میں آتے ہی. اور تم انہوں بندہ وہاں جہاں کہنا میں کرو ٹکر قاسم نہ کھا کے آیا وہاں تو میں نہیں بولنا. میں بھی اندر کے شکر رکھا کہ شمسی کلیجہ لائے تو کیوں نہیں بولیا. منہ چوم کے شبیر فرماتے ہیں کون ہے قاسم؟ وہ نور اترا ہے جس کی گلی میں آتے ہی تمام حسن حقیقی ہے ماند
کہتے ہیں اور تم اس کے ذکر میں شامل ہو اے علی والو جس کے پاؤں کے ناخن کو چاند ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے جس کے پاؤں کے ناخن کو چاند کہتے ہیں جب تک پلو لے گا تب تک نعرہ چلے گا جی وہ ملے گا سب بولو سوال کلندر بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ایک بیوہ ماں ایک بیوہ ماں بیٹا قرآن کا واسطہ ہے اب کسی کی آواز نہ آئے مہربانی میرا بیٹا کل بھی میں بڑا ڈسٹرب ہوا ہوں قرآن کا نام ہے قاسم کا واسطہ کسی کی آواز نہ آئے اب تمہاری جو بھی آواز نکلے قاسم کی یتیمی میں نکلے تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو مہندی لگانی ہے اور اس کے خیمے میں پانی نہیں ہے شاباش او دھیاں دے پردے ہو او دھیاں دے پردے ہو یتیم کا پرسہ ہے وہ امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے شاباش شاباش اے میرا بیٹا آپ کے درمیان ایک بیوہ ماں آئی او میرا بزرگ ازادار او میرا بزرگ ازادار ایک بیوہ ماں آئی ہے اس کے خیمے میں پانی نہیں ہے اس نے بیٹے کو مہندی لگا دی اب اس سے آگے جو جملہ ہے نا وہ ان بیٹیوں کو میں کہنے لگا ہوں یہ بیٹیاں سمجھیں گی یہ بیٹی میرا ساتھ دیں گی آپ ماتم کیجئے گا یہ بیٹیاں رو کے میرا ساتھ دیں گی بیٹا یہ سید سمجھو بھائی سمجھو نوکر سمجھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں آج میری منت مان دینا پھر میں 10 محرم تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میرا تیرا وعدہ رہا آج اتنا ضرور رو دینا کہ اس بیوہ ماں کو مہندی کے لیے تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے شاباش 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 اور کسے اور دھیاں دے پردے ہو اللہ عزت عطا فرمائے اس قوم کا زمانہ سے روکہ سے دور ہویا ہے حسن سے دعائیں لے حسن سے دعائیں لے اس ماں کو پانی کی ضرورت ہے آج بیٹا اتنا رونا تمہارے آنسوؤں سے وہ بیٹے کی مہندی بنا لے وہ مہندی بنا لے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح واجد ویر ہے تو میرا سینہ پھٹتا ہے میرا اللہ میرے پیو دا سایہ میرے سر تک قائم رکھے انہاں دا شعر ہے تو وہ فرماتے ہیں صدمہ حسین دا حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح دھیاں دے پردے ہو اور دھیاں دے پردے ہو اور دھیاں دے پردے ہو اللہ عزت عطا فرمائے اللہ عزت عطا فرمائے مانگی ماتم کا بڑا بڑا جملہ یہ اللہ کی قسم صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح اجڑی یہ بولی شاہ سے میرا بچہ جوان تھا گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے آواز شبیر میرا جوان بچہ تھا نہیں آیا تجھے بات آواز حسین اور میرا نالو گپالا تھا اور میرا حسین اور میرا قاسم اور دھیا نہ پردے ہون اور دھیا نہ پردے ہون شاباش میرا بیٹا بیوہ ماں کو راضی کرو بیوہ ماں کو اجڑی یہ بولی شاہ سے وہ کہتا نہ روے میں نو کرے میرا بچہ میں نو کرے میرا بچہ ہاتھ نہ جو اجڑی یہ بولی شاہ سے
میرا بچہ جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح؟ بھائی صاحب آپ کی جتنی بھی عمر ہے ساری کی ساری شبیر کے لیے، اس سے آگے بھی شبیر کے لیے ہوگی۔ اس جملے پہ آپ کی منت ہے، آپ ماتم کیجئے گا، بزرگ ہے، عزتدار ہے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سعید بھائی بیٹی امیر کی ہو، بادشاہ کی ہو، وہ زندگی میں سب سے زیادہ ایک دن ہنستی ہے، ایک دن روتی ہے۔ ہنستی وہ اس دن ہے جس دن وہ دلہن بنتی ہے۔ نہیں تیری ہاری نکلی، امیر بن کے بیٹھے ہیں تو، امیر بن کے بیٹھا تو، اور شاباش میں نے بیٹھی ہو، تمہاری آواز شام کی بیوی تک جانی چاہیے۔ میرا بچہ کھلے ہاتھوں سے آج ماتم کرنا، ہاں بیٹا کہنا، تو ماتم نہیں کر سکا میرا بچہ۔ تب روتی ہے جب وہ دلہن بنتی ہے، میر صاحب تب وہ روتی ہے جب وہ بیوہ ہوتی ہے۔ قسمت ہے شبیر کی بیٹی کی، ایک ہی دن میں شادی بھی ہوئی ہے، ایک ہی دن میں یہ ماتم بیوہ بھی ہوئی ہے، ایک ہی دن میں دلہن بنی ہے، وہ بھی یاد پڑھتے ہو، ایک ہی دن بیوہ ہوئی ہے۔ قاسم کے ٹکڑے ہوئی لاش پہ کھڑے ہو کے کبرا کہتی ہے تو جو مر گیا ہے مجھے بتا، میں نے تیرے بعد شام جانا ہے۔ ماتا 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 آج مر بھی جاؤ تو خیر ہے۔ دنیا کے پردے ہو، دنیا کے پردے ہو، کم سے کم انہا 7 بار قاسم نے اجازت مانگی ہے موت کی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، لگتا ہے تو تھک گیا ہے، لگتا ہے تو رو رو کے تھک گیا ہے، تیرا ہاتھ بھی تھک گیا ہے۔ نہیں تھکا تو سجاد نہیں تھکا، نہیں تھکا تو زینب نہیں تھکی، نہیں تھکی تو قاسم کی ماں نہیں تھکی، اور دھیاں دے پردے ہو، نہیں تھکی تو قاسم کی بہنیں نہیں تھکی۔ تو جو تھک گیا ہے ماتم کرتے کرتے، ابھی تو یتیم کی گٹھڑی آنی ہے، ابھی تو ٹکڑا بڑا جنازہ آنا ہے، ابھی تو غریب کے گانے والا ہاتھ آنا ہے۔ تیرا ہاتھ جو قاسم کے لیے بنا ہوا ہے، مجھے نظر آئے تو ماتمی بن کے آیا ہوا قاسم کا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے قاسم۔ منا اکبر گیا تو حسین نے ایک باری متھا چومے ہیں، عباس گیا تو حسین ایک باری بازو چومے نے، اون گیا تو حسین ایک باری منہ چومے ہیں۔ یا جی میں جو موت آ جائے میں مصائب نہ پڑتا۔ واحد قاسم ہے جسے شبیر نے زمین پہ لٹا کے سارا جسم چوما ہے۔ نہیں آئے تو جب آدم تیرا مقدر ہے، شبیر نے جسم پہ لٹا کے سارا جسم چوما ہے۔ کبھی شبیر منہ چومتا ہے، کبھی شبیر بازو چومتا ہے، کبھی شبیر گانے والا ہاتھ۔ شاباش شاباش شاباش۔ مہندی کدھر سے آئے گی؟ میں جب کہوں گا تب مہندی آئے گی۔ کل بھی میں نے نہیں کہا تھا، چھولا آ گیا میرے اندر کا شمسی مر گیا کہ میں اصغر کو غصہ نہیں دے سکا۔ شبیر نے قاسم کے جوڑ جوڑ چومے۔ اور بیٹا تو کیوں نہیں ماتم کرتا یار؟ سر پہ ماتم کر لے، نہیں رونا آیا تو کیا ہو گیا میرا بچہ؟ کوئی ہاتھ میں ایسا نہ دیکھوں جو حسین کا ہونا ماتم کر۔ جوڑ جوڑ چومے۔ اللہ شفا دے ملے تیرے، میں تیرے گلے سے باما پا کے ایک جملہ کہہ لگا۔ 7 بار قاسم کہتا میں حسین کے پاس گیا، چاچا مجھے مرنے کی اجازت دے، چاچا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ قاسم واپس آیا، قاسم کی انما نے قاسم کو جلا سے دیکھا، آواز قاسم ابھی تو زندہ ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ حاجت بھائیوں نے جوڑ سلامت رکھے۔ اور بیٹیوں سر اٹھانا، یہ جملہ ایک ماں کا ہے جو میں تمہارے حصے کا پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ کہ بلا علامہ سمجھاتی صاحب فرماتے تھے، یوں قاسم کے گلے میں رسی ڈال کر، قاسم کے ہاتھوں میں رسی ڈال کر، شبیر کے پاس آ کے
بیوہ ماں نے جملہ کہا، امیر میں مر جاتا جملہ نہ پڑتا، بیوہ ماں نے کہا ہے حسین کیا تیری شریعت میں یتیم کی قربانی جائز نہیں ہوتی؟ تجھے نہیں آیا بات تو تیرا مقدر ہے یتیم کی قربانی؟ مادام ہاں میرا لا ہوگا سب نوکر، ہوگا سب نوکر، حسین کیا تیری شریعت میں یتیم کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حسین کہتا اس کے بعد میں نے بولا نہیں ہوں، میں نے قاسم کا منہ چوما ہے، منہ چوم کے قاسم نے کہا، حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ ماتا بیٹا وہ بیٹا تیرے پاس میرا ماں آئی ہوئی ہے اور تیرے پاس حسن آیا ہوا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شبیر نے قاسم تیار کیا، 13 سال کا بچہ تھا، سر پہ باپ نہیں تھا، کربلا کا یتیم تھا، پاس کوئی بھائی نہیں تھا، ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں نے علامہ نعیمی صاحب سے پوچھا تھا قاسم کو مہندی کیوں لگائی، قاسم کی بیوہ کو مہندی کیوں لگائی؟ مر جانا جملہ نہ پڑتا پر ممی تسیدنا منویس علم کی قسم ہے، ان کا عرب میں رواج تھا جس بیٹی کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوتی تھی نا لوگ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، شب اور ہی آنے بندے ہوں۔ شبیر نے اس لیے بیٹی کے ہاتھ میں مہندی لگائی، مرنامہ مر جانا جملہ نہ پڑنا، علی کی عزت کی قسم۔ اور مسلمانوں جس ہاتھ پہ مہندی لگی تھی نا مسلمانوں نے قاسم مار کر اسی ہاتھ میں رسیاں پہنا۔ نہیں آیا تجھے ماتا؟ شاباش 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 شاباش، روتا بات کرنا، روتا بات کرنا۔ شکیل ایک منٹ میرا بیٹا، جب میں کہوں گا تب ہماری آئے گی، کوئی اٹھے نہ یا تمہیں قاسم کا واسطہ ہے۔ میں آخر جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اگلے سال میرے نصیب میں ساتھ محرم ہونا ہو، جملہ میرے کو بڑا بڑا ہی۔ حسین نے کسی شہید کو آپ نے یاد نہیں کیا، وہ اپنی گھاما نکل گئی ہے، انہوں لگ گیا پتہ صحیح ہے، مولا جوانیہ سلامت رکھو، انہوں پتہ لگ گیا میں کی پڑھنا ہے، آؤ باجت کی بٹھاوا نکلی ہے۔ ہاں میرا بیٹا آمانت کرے گا ماتا میرا بچہ، کربلا کا واحد شہید ہے قاسم، جو زندہ تھا تو شبیر نے کفن پہنا دیا۔ نہیں آیا تجھے ماتا؟ نہیں آیا تجھے ماتا؟ جو زندہ تھا نہیں اجلانا، جو زندہ تھا شبیر نے کفن پہنا دیا، ماتھے پہ موت کی پٹی باندھ کے ماتا میں ناصب اور رو کے کہتا ہے میرے اللہ اور میرا یتیم قبول